کرو نعرے تکبیر. آج تو دیکھو آسمان بھی خوش ہے. نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دھولا پہ داہم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. جن کی آمد سے روشن زمانہ ہوا، جن کی آمد سے روشن زمانہ ہوا، ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام. جن کی آمد سے روشن زمانہ ہوا، ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام. جن صحابہ نے دیکھا محمد کا نور، ان صحابہ کی عظمت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی. وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی. ارے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اور جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا، ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی محمد عیسیٰ پیرزائی شریف علیہ. حضرات علماء کرام، مشائخ نظام، شرکائے جلوس، عاشقان رسول، آئدہ یہ دن اس دن کی یاد تازہ کر رہا ہے کہ جس دن امام الانبیاء لباس بشریت میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اور اس وقت سے لے کے قیامت تک امام الانبیاء کے غلام، خواہ وہ جبریل کی صورت میں ہو، خواہ وہ ملائکہ کی صورت میں ہو، یا نبیوں کی صورت میں ہو، صحابہ کی صورت میں ہو، یا ہم جیسے گناہگار عاشقان رسول جو بھی ہے، قیامت تک اپنے آقا و مولا کی آمد کی خوشی مناتے رہیں گے. حضرات محترم، مختلف سوالات، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں. بارش ہے، پانی ہوگا اور بادل برسے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، حالت ٹھیک نہیں، موسم ٹھیک نہیں. یہ سارے سوالات کا جواب یہ ہے، عاشقوں کے لیے موسم کے بدلنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. دن ہو یا رات ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو یا کھلا آسمان ہو، نبی کے غلام آگ میں بھی اور پانی میں بھی رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر کودنے کے لیے تیار ہے. یہ موسم کے محتاج نہیں، یہ وقت کے محتاج نہیں، یہ سٹیجوں کے محتاج نہیں، یہ جھنڈوں کے محتاج نہیں. جو حضور سے محبت کرتا ہے، وہ جو حالت ہو، جس حال میں بھی ہو، وہ پھانسی کے پھندے پر بھی ہو، تب بھی لبیک کا نعرہ لگا کر کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا تن بھی تجھ پہ وار ہے، میرا من بھی تجھ پہ وار ہے.
موسم تو اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھا، اس وقت کے حالات یہ تھے کہ وہاں کفر و شرک کا دور تھا، اس وقت کے موسم کی حالت یہ تھی کہ انسانیت تنگ آ چکی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان حالات میں، اس موسم میں، ان لوگوں میں جو جہالت کے پاس تھے، اپنے حبیب کو بھیج کر دنیا کو بتایا میرا محبوب جن حالات میں آیا ہے، جن لوگوں کے پاس آیا ہے، نہ ان جیسا کوئی گندے لوگ ہیں، نہ اس وقت جیسا، اس موسم جیسا کوئی گندا موسم ہے۔ میں نے اپنا حبیب ایسے حالات میں بھیج کر مکے کے سرداروں کو اور جہالت کے پاس جو بیٹھے بن بیٹھے ہیں ان کو بتایا کہ محبوب چاہ ان جہالات سے کہہ دے اللہ ایک ہے اور میں محمد خاتم النبیین بن کے آ گیا ہوں۔ ہم لوگ بس شارٹ کٹ میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ میں شامل ہونے والوں، اس میلاد میں اکٹھے ہونے والوں، میلاد مصطفیٰ اپنی حیثیت سے بڑھ کر منانے والوں، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، علماء کرام، سادات کرام، اس جلوس میں شریک ہو کر، اس میلاد کی مجلس میں شریک ہو کر ہم ہر سال اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ کے چہرے کا ذکر، کبھی آپ کی آنکھوں کا ذکر، کبھی آپ کے ہاتھوں کا ذکر، کبھی آپ کی زبان کا ذکر، کبھی آپ کے جسم و انوار کا ذکر، کبھی آپ کے معراج پہ جانے کا ذکر، کبھی آپ کی ولادت کا ذکر، کبھی مکے میں چلنے کا ذکر، کبھی بدر میں تلوار اٹھانے کا ذکر۔ سمجھ نہیں آئی؟ حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور تو رحمت للعالمین ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دو۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو درندوں کے لیے بھی رحمت، ایک چیونٹی کے لیے بھی رحمت، کائنات میں ہر مخلوق کے لیے رحمت۔ جہاں میرے آقا و مولا امام الانبیاء رحمت للعالمین بن کے آئے، وہاں میرے آقا و مولا امام الانبیاء امام المجاہدین بن کے آئے۔ ہم رحمت کا پہلو صرف پڑھتے ہیں۔ ارے دوستو، پیغام یہ ہے کہ جب حضور کے غلام ملے تو جھک کر ملو، سر جھکا کر ملو، آنکھیں نیچے کر کے ملو، دونوں ہاتھوں سے جب بھی پاگی ملو۔ لیکن جب حضور کے دشمن آئے، حضور کے صحابہ کے دشمن آئے، آل بیت کے دشمن آئے، پھر سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے جیو۔ کیا کرو گے سارا؟ جڑے سر اٹھا کے جینا چاہنے نا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں، تو آج اس میلاد النبی میں ہم نے حضور کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، حضور کی صورت کا ذکر بھی کرنا ہے۔ سیرت یہ ہے کہ کمزوروں کی مدد کرو، سیرت یہ ہے یتیموں کا خیال رکھو، سیرت یہ ہے بیواؤں کا خیال رکھو، سیرت یہ ہے کمزوروں پہ دستے شفقت رکھو۔ مگر سیرت یہ بھی ہے جب بلال آئے تو سیرت یہ ہے مصطفیٰ نے اپنے غلام کو اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ لیکن جب کفار مکہ آئے، خواہ وہ مکے کے کافر ہوں، فرانس و اٹلی کینیڈا کے ہوں، کسی ملک کے بھی ہوں، جب وہ ہمارے نبی کے غلاموں کی، جب رسول اللہ کی آل کی کوئی بھی بے ادبی کرے گا، ہم سر جھکا کے نہیں جیئیں گے، ہم اس کا سر قلم کر کے جیئیں گے۔ یہ میلاد پہ وعدہ ہے، حضور کی عزت پہ قربان ہوں گے، رسول اللہ کے صحابہ کی عزت پہ
قربان ہو کے اللہ رب العزت ہمیں جذبہ صحابہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی محفل اس مجلس کو اور ان کے سٹیج کی ساری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور